الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کو ایک اصلاحی اور سبق آموز واقعہ سنانے کا ارادہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ پہلے زمانوں میں ایک مرتبہ ایک جوڑے سے زنا سرزد ہو گیا۔ زنا ایک ایسا جرم ہے کہ جو کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی قوم میں اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اسلام کے اندر زنا تو درکنار وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے انسان زنا تک پہنچے، اللہ نے جس طرح زنا کو حرام کیا ہوا ہے، اسباب زنا کو بھی حرام کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی وہ کام کہ جن کی وجہ سے انسان کے اندر زنا کرنے کا، برائی کرنے کا ایک اشتہا پیدا ہو، اللہ پاک نے ان کاموں کو بھی حرام کیا ہوا ہے۔ بہرحال زنا ایک جوڑے سے سرزد ہو گیا اور ان کے اقرار سے ثابت بھی ہو گیا۔ اب ان کے لیے شریعت کا یہ حکم تھا کہ جب شادی شدہ جوڑا زنا کرے، 4 گواہوں کی شرائط کے ساتھ یا اپنے اقرار کے ساتھ وہ ثابت ہو جائے، تو اس کے بعد قرآن میں جو اسلام کا حکم ہے کہ اس جوڑے کو سنسار کر دو۔ اب اس جوڑے کو سنسار کرنے کے لیے ایک میدان کا انتخاب ہوا اور تمام لوگوں کو دعوت دی گئی کہ جی فلاں میدان میں فلاں وقت ایک شادی شدہ جوڑے کو زنا کے جرم کے ثابت ہونے پر سنسار کیا جائے گا۔ لوگ جمع ہو گئے، اس جوڑے کو بھی لایا گیا۔ عمومی طور پر اس موقع پر قاضی وقت یا حاکم وقت ایک سوال پوچھتا ہے کہ زندگی کی اگر کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو۔ اس جوڑے سے بھی پوچھا گیا کہ اب تمہیں سنسار کیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، مرنے سے پہلے اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتا دو، ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو جوڑے نے کہا جی تم سنسار کرو، ہماری خواہش تم نہیں پوری کر سکتے، ہماری خواہش کو رہنے دو۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ ہماری خواہش کو پورا نہیں کر سکتے تو لہٰذا ہماری خواہش کو رہنے دو اور ہمیں سنسار کر دو۔ اس بات کے بعد مجمع میں بھی تجسس پیدا ہوا، حاکم وقت میں بھی تجسس پیدا ہوا، وہ کون سی ایسی خواہش ہے کہ جس خواہش کو ہم پورا نہیں کر سکتے؟ اصرار ہوا، بار بار اصرار ہوا کہ ضرور بتاؤ، ہم موت کے علاوہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ انہوں نے پھر انکار کر دیا، تجسس اور بڑھ گیا، اور حاکم وقت یا قاضی وقت کی طرف سے خواہش کے پورا ہونے پر بڑا اطمینان دلایا گیا۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ ہماری خواہش پورا کرتے ہو نا تو پھر ہماری خواہش یہ ہے اس مجمع میں سے ہمیں وہ آدمی پتھر مارے جو اللہ رب العزت کی ذات کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا اقرار کرے کہ زندگی میں کبھی اس سے زنا سرزد نہیں ہوا، ہمیں وہ پتھر مارے۔ جب یہ کہا گیا تو موجود مجمع کے سر شرم سے جھک کے، اور اب جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس مجمع میں وہ آدمی اس جوڑے کو پتھر مارے کہ جس نے زندگی میں کبھی زنا نہ کیا ہو۔ پہلے کسی کے ہاتھ، ہر ایک کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ ابھی اجازت ہوتی ہے تو ہم پتھر مارتے ہیں۔ اب کی باری کسی کا ہاتھ اٹھ نہیں رہے۔ عرض کرنے کا مدعا یہ ہے
جرم جرم ہے، جرم کی کسی صورت میں حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جرم کے ضمن میں آ کر اگر ہم کسی کی شعبے کی تضحیق کریں گے نفرت کی بنیاد پر یا جہالت کی بنیاد پر، تو پھر رب کا بھی ایک ضابطہ ہے، اللہ پاک اس انسان کو مرنے سے پہلے پہلے اس مصیبت میں، اس برائی میں مبتلا بھی فرما دیتے ہیں۔ لہذا معاشرتی کوئی بھی برائی ہو، اگر خفیہ ہے تو اس کو ختم کرنے کی پلاننگ بھی خفیہ ہونی چاہیے۔ جب کوئی برائی معاشرے میں اعلانیہ ہو جائے تو اس کی حوصلہ شکنی بھی اعلانیہ ہونی چاہیے، لیکن حوصلہ شکنی میں شریعت کے اصولوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس شریعت کا مکمل کامل دستور موجود ہے، اس کی رہنمائی میں ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا اسلام، اس کا حسن یہ ہے کہ اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ موجود ہے، نیکیوں کو پھیلانے کا جہاں حکم ہے، برائیوں کو مٹانے کا بھی اسی جگہ حکم ہے، لیکن برائی کو مٹائیں گے تو اس کے لیے ہم نے طریقہ کار بھی اپنی شریعت سے سیکھنا ہوگا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم، ہم کسی کی تضحیق کرتے ہوئے کسی جرم کو اور کسی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کہیں ہم اپنی ذات کو ساری برائیوں سے کہیں بری و ذمہ تو نہیں قرار دے رہے۔ اس طرح کے واقعات جہاں مجرم کی رسائی، ذلت اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ایک اللہ کے عذاب کا کوڑا بنتی ہے، باقیوں کے لیے یہ عبرت ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ اگر کسی کو اللہ پاک نے اس طرح عیاں کر دیا ہے تو جو اگرچہ میرے اندر وہ برائی نہیں جو اس مجرم میں ہو، لیکن میرے اندر کوئی دوسری برائی بھی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کو ہر برائی سے نفرت ہے۔ تو جو اللہ پاک نے میری برائیوں پہ جو پردہ ڈالا ہوا ہے، مجھے اس پر اللہ کے ہاں سجدہ شکر ادا کر کے، ہر آدمی اپنے گناہوں کو جانتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی برائی ہے، اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو جرم معاشرے میں اعلانیہ ہو جائے اس کی اعلانیہ طور پر سزا بھی ہونی چاہیے۔ اسلام میں سزاؤں کا نظام اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ایک مجرم کو اعلانیہ سزا کے بعد باقی لوگوں میں اس برائی کی کہ سد باب کے لیے انتظام ہو سکے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم، چوری کتنا بڑا جرم ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم، قتل میں قصاص کا حکم، زنا میں سنسار کا حکم، یا اس طرح دیگر جو حدود ہیں یا تعزیرات ہیں، ان تمام کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سطح پر جرم کی حوصلہ شکنی ہو، ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ تعلق کو، شعبے کو، ان موقعوں پر کبھی بھی آڑے نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس موقع پر اللہ کی حدود کے نافذ کرنے کے لیے اور برائیوں کی حوصلہ شکنی کے لیے من حیث القوم وحدت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں گزارش یہ ہے اگر کسی کا پردہ اٹھ گیا ہے، دودھ سے دھلا دامن میرا بھی نہیں، معاذ اللہ کا فضل شامل حال ہے۔ اس لیے
یہ میں نے ویڈیو ان اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور ان قوم کے لوگوں کے لیے میں نے ریکارڈ کروائی ہے کہ جو اس مسئلے میں ایک شریعت کی راہ دیکھنا چاہتے ہیں، شریعت کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ باقی ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، یا اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی برائیوں سے حفاظت فرما، اور یا اللہ تو ستار ہے، جو ہو چکی ہیں اللہ ان کی اوپر ستاری کا معاملہ فرما، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر ایک انسان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچائے۔ بہرحال ہمیں جو برائی عام ہو جائے، پبلک ہو جائے، اس کی ہمیں مذمت بھی عام طور پہ کرنی چاہیے، لیکن اس میں جو شریعت کا طریقہ کار ہے کہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے بغض میں اور کسی کی نفرت میں ہم اتنے آگے بڑھ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم برائی کی نفرت کرتے ہوئے برائی کا راستہ اختیار کر بیٹھیں، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت رائے اعتدال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔